الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات بھی بیان فرمائے کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے اور وہاں پر مقیم لوگوں کے لیے، وہاں پر نماز پڑھنے والے اور عبادت کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو بنایا جائے، تعمیر کیا جائے اور اس کو صاف کیا جائے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چونکہ وہاں پر چھوڑ آئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس جگہ کو، یعنی کعبۃ اللہ کو، مکے کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا، جس کے بارے میں تفصیل ہم نے سنی، اور امن والی جگہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قبول فرمایا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اس جگہ کو مصلی بنایا جائے، نماز کی جگہ بنایا جائے. لہذا جو بھی حضرات حج کو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کے رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنا ان کے لیے واجب ہے. یہ تفصیل ہم نے سنی تھی. آج 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مکے کو امن والا شہر بنا دے. گزشتہ آیت میں بھی یہ بات آئی تھی، اس آیت میں بھی یہ بات آئی ہے. اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مکے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، پھلوں سے رزق عطا فرما. اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی طور پر فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں ہی نعمتیں عطا فرما، دوسروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستثنا کر دیا. مگر آگے اللہ تعالیٰ نے خود دوسروں کو بھی اس میں شامل کیا کہ دنیا کی نعمتوں میں تو ہم تمام کو شامل رکھیں گے، ہاں آخرت میں ناک عذاب ہوگا. مختصر. اور پھر اس کے بعد میں دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں تھیں ان کو انہوں نے دوبارہ سے اٹھایا، اونچا فرمایا، اور وہ کعبۃ اللہ کو بناتے ہوئے، بنیادیں بڑھاتے ہوئے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور پھر ان کی یہ دعائیں رہیں کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. دونوں نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود نبی کے بارے میں تو یہ تو صاف ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کبھی اللہ سے غافل ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، اس بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے. پھر بھی نبی ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا کام کرتے ہوئے بھی زبان پر یہ بات ہے کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. پھر دونوں دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو ہمیشہ اپنی فرما بردار بنائے رکھ، تمام اولادوں کو ہماری کبھی غافل اور گمراہ نہ کرنا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے گھر تو تعمیر کر دیا،
اب اس کی جو عبادتیں ہیں، جو طریقے ہیں، وہ طریقے تو ہمیں سکھا دیں اور ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری طرف متوجہ ہو جا، بے شک تو خوب متوجہ ہونے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تفصیل سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اس کی تفصیل آپ نے گزشتہ جمعہ ہفتہ بھی سنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو جس جگہ پر چھوڑ آئے تھے وہ ایک دم وادی تھی، سنسان چٹیل میدان تھا، وہاں پر کوئی پوچھنے والا ہی ان کا نہیں تھا، یہی دو جان تھے جو وہاں پر زندگی بسر کر رہے تھے، تیسرا ان کا ساتھی وہاں پر موجود نہیں تھا، لہذا شوہر ہیں اور والد ہیں، اور اس میں بھی ہم اور آپ جیسے نہیں جو کبھی ذمہ داری نبھا لیے کبھی نہیں نبھائے، بڑے نبی ہیں، وقت کے اپنے نبی ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، امت کی ذمہ داری جن پر ہے وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے جیسے ہی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے پہلی دعا یہی فرمائی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یہاں پر لوگوں کو بسا، اس کو شہر بنا، اور شہر بھی ایسا نہیں کہ وہاں پر لوٹ مار ہو، وہاں پر لڑائی جھگڑے ہوں، وہاں پر بدامنی ہو، بلکہ امن والا مأمون شہر بنا دیں۔ اور امن کے متعلق تفصیلات گزشتہ ہفتہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا امن والا بنایا ہے کہ وہاں پر انسان تو انسان، جانور کو مارنے کی اجازت نہیں، گھاس تو گھاس، وہاں پر اگر کوئی کانٹا بھی اگ جائے اس کانٹے کو توڑ کر سٹنے کی بھی اجازت، پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، مکے کو حرم بنایا، حرمت والا بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں کبھی بھی مکہ مدینے کا سفر ہو تو حرمین شریفین، حرمین یعنی دو حرم، مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، جس طرح مکے کی حرمت ہے اسی طرح مدینے کی بھی حرمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی دعا تو فرمائی، فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان بنے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم قرار دے دیا تھا، لوح محفوظ کے اندر لکھا جا چکا تھا کہ مکہ، کعبۃ اللہ، تمام کا تمام وہ حصہ جتنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمام حرم میں داخل ہوگا، حرمت والی وہ زمین ہوگی جہاں پر کسی قسم کے لغو و لعب کی کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی، فساد کی، قتل و قتال کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہوگی۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بننے سے پہلے، زمین و آسمان کے وجود سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حرم کو حرمت والا قرار دے دیا تھا، مکہ کو حرمت والا جگہ قرار دے دیا تھا۔ میں مدینے کو حرمت والا جگہ قرار دیتا ہوں، اور مدینے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تمام کے تمام اس کے درمیان کا حصہ حرم ہے، حرمت والا ہے، جس کعبۃ اللہ کی اور مکے کی حرمت اور عزت ہے، اور وہاں کے احکام ہیں ایسے ہی مدینے کے بھی احکام ہیں۔ آگے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یا اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا، اور یہاں پر جو رہنے والے ہیں تو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ ثمرات کے عربی معنی الگ الگ نکلتے ہیں، ایک معنی ہیں پھل کے، دوسرے معنی آتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بھئی اس کام کا ثمرہ یہ، محنت کا، تمہاری محنت کا ثمرہ یہ ہے، یعنی نتیجے کو ثمرہ کہا جاتا ہے۔ ہر چیز جو کوئی بھی کسی فیکٹری میں کوئی چیز بن رہی ہے، کسی مشینری سے کوئی چیز بن رہی ہے، کسی کی محنت سے کوئی چیز بن رہی ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اسے ثمرہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے تو اس کا ترجمہ یہی کہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما، مگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وہ یہ تھی کہ تمام کے تمام ثمرات، ہر چیز کا جو نتیجہ ہو، جیسے آج کل جو مکہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل بھی وہاں پر موجود ہے، اور ہر چیز دنیا کی سب سے بہتر کوالٹی، سب سے اچھی کوالٹی کی چیز آپ کو وہاں پر مہیا ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے
کہ انہوں نے ثمرات کے بارے میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام چیزوں میں عام کر دیا کہ ہر چیز کا ثمرہ، ہر چیز کا نتیجہ، خاص چیز وہاں پر موجود انسانوں کو مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں مفسرین نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ مکے کی زمین بنجر ہے، ریتیلی زمین ہے، وہاں پر پانی کا نصب نہیں ہے، لہذا آپ پانی وہاں پر بھیج دیں، زمین کو ہموار کر دیں، زمین کو خوشگوار بنا دیں تاکہ وہاں کے لوگ محنت کریں۔ انہوں نے یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ دعا یہ تھی کہ انہیں ثمرات عطا کیے جائیں، وہ خود کاشتکاری میں نہ لگیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیوں اس طریقے کی دعا فرمائی، اس کا جواب سورہ ابراہیم کے اندر ہے۔ وہاں پر انہوں نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنے اولاد کو، بیوی بچوں کو غیر ذی زرع، جہاں پر نہ کوئی دانہ ہے، نہ اناج ہے، نہ پانی ہے، اسی جگہ لا کر چھوڑ دیا۔ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، تاکہ وہ آپ کی عبادت کریں۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بسنے کا جو اصل سبب تھا، جو اصل وجہ تھی، وہ یہ بیان فرمائی تاکہ ان کی اولاد عبادت میں لگے اللہ کی۔ ان کی اولاد اگر کاشتکاری میں لگ جاتی، کام کاج میں لگ جاتی، تو عبادت کون کرتا؟ لہذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں کام میں نہیں بلکہ اپنی عبادت میں لگا، اور ان کے لیے ثمرات اور پھلوں سے رزق کے لیے فراوانی عطا فرما۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دعا میں، یا اللہ میری اولاد میں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، انہیں رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے کلمات ہیں کہ یہاں والوں کو رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ یہ یہاں پر انہوں نے کیوں بیان فرمایا؟ آپ نے تفسیر سنی تھی، دو ہفتہ پہلے ایک آیت آئی تھی جس کے بارے میں یہ تفسیر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے امتحانات دیے، امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے انعام کے طور پر نبوت عطا فرمائی، تمام کے تمام آنے والی انسانیت تک، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے انہیں امام بنایا، ایک پیشوا بنایا۔ ملت ابراہیم تمام کے تمام کے لیے وہی جاری و ساری رہے گی۔ تب انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی امامت عطا فرما، یعنی اپنا منصب، اپنا وعدہ جو ہے میری اولاد میں بھی جاری و ساری فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں سے فرما بردار ہوں گے، نیک ہوں گے، انہیں تو ملے گی۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا وعدہ، میرا منصب امامت ظالمین نافرمانوں کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے تنبیہ کی تھی۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یا اللہ نے پہلے ہی تنبیہ فرما دی تھی نافرمانوں کے بارے میں، تو انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو ثمرات ہیں یہ تمام کے تمام نیک لوگوں کو ہی دینا، جو تجھ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو ہر ایک کو مت دے۔ مگر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال ومن کفر فامتعه قلیلا۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر اصول دیکھیں، جس طرح بار بار بیانوں میں ہم سنتے ہیں کہ دنیا اپنے نصیب کے برابر مل کر رہے گی، دنیا مقدر میں ہے، مل کر رہتی ہے، دین کے لیے طلب ہونی پڑتی ہے، دین کے لیے جد و جہد، محنت، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ومن کفر فامتعه قلیلا، جو نافرمان بھی ہوگا ہم اس کو دنیا کی نعمتوں میں سے، ثمرات میں سے کچھ عطا دیں گے۔ ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ہم انہیں زبردستی کھینچ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی اوپر جب امامت کے بارے میں بات تھی، نبوت کے بارے میں بات تھی، منصب کے بارے میں بات تھی، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں کو ہم یہ ہرگز عطا نہیں کریں گے۔ یعنی دینداری کا منصب تھا، دین نعمتیں دینی تھی، دینداری کے اعتبار سے انہیں نبوت عطا کرنی تھی، ایک امامت عطا کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صاف انکار فرما دیا۔ مگر جب دنیا کی نعمتوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے جو نافرمان بھی ہوں گے انہیں بھی کیا کیا جائے گا؟ دنیا کی نعمتیں دی جائیں گی، مگر آخرت کے اعتبار سے انہیں عذاب علیم کی طرف لے جایا جائے گا، انہیں کھینچ کر کیا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ دنیا کی نعمت، دنیا کی چیزیں جتنی مقدر ہیں وہ مل کر ہی رہتی ہیں، اس کے علاوہ انسان مر ہی نہیں سکتا۔
جو اس کے مقدر میں ملے بغیر انسان کی موت ہی نہیں آ سکتی، مگر دین کے بارے میں طلب ضروری ہے۔ ایک چھوٹا اس واقعے سے ہٹ کر ہم نے بارہا سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ وہ دعا مکمل کیا تھی کہ یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام، یعنی ابو جہل جس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، اللہ کے نبی نے دونوں کے لیے دعا کی تھی، کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جسے تو چاہے اسلام سے سرفراز فرما، تاکہ اسلام کو تقویت ملے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے رفع کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے تو کسی ایک کو اسلام سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کو نہیں چنا، حضرت عمر کو چنا۔ حضرت عمر پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کیوں چنا؟ فرماتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ پڑھا لکھا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، ساری اس کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل تھی کہ بھئی اسلام سچا مذہب ہے، حق مذہب ہے، مگر وہ ضد کی بنا پر، عناد کی بنا پر، دشمنی کی وجہ سے اسلام کو ماننے سے ہٹ رہا تھا۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ ان کی حالت کیا تھی؟ بڑے طاقتور بہادر تھے، لوگ انہیں بڑھا چڑھا کر عمر تم چاہو تو مار سکتے ہو، تم چاہو تو اسلام کو ختم کر سکتے ہو، اسلام دیکھو ہمارے خلاف، اس طریقے سے انہیں اکسا کر اسلام کے خلاف لوگوں نے کھڑا کر دیا تھا۔ ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر اسلام کی نالج نہیں تھی، مگر ایک طلب پیدا ہو گئی تھی۔ جو واقعہ سنتے ہیں بارہا کہ وہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، گئے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر، اور جب دیکھا کہ وہ مار کھا کر ہار نہیں رہے، تب ان کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ میں بھی قرآن سنوں کہ آخر کہہ کیا رہا ہے۔ وہ چاہ کر اسلام سے نہیں ہٹ رہے تھے، لا علمی کی وجہ سے پیچھے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا، حق کے بارے میں پتہ چلا، تو فوراً جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ اور شیدائی بن گئے۔ نبی کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ طلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، اللہ نے اسلام سے نوازا۔ وہی بے طلبی عمرو بن ہشام ابو جہل کے اندر تھی، اللہ نے اسے دھتکار دیا۔ لہذا دین کی چیزیں، دین کی نعمتیں، دینداری، عبادت کا شوق، اچھے کام کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جذبہ طلب پر ملتا ہے، بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے ہیں۔ الغرض آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ہم نافرمانوں کو دنیا میں تو کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے، مگر آپ کے اندر عذاب المصیر اور جو جہنم ہے، لوٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ آخرکار انسان کو آخرت کی طرف لوٹنا ہے، آخرت میں یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ جنت لوٹنے کے اعتبار سے سب سے بہترین جگہ، لوٹنے کے لیے انسان جب دن کا تھکا ہارا ساری محنتیں کر کر جب انسان گھر لوٹتا ہے، خوشیاں ملے تو وہ اس کے لیے اچھی جگہ ہے۔ اگر گھر میں جا کر بھی پریشانیاں ملتی ہیں تو اس کے لیے سب سے بدترین گھر ہوگا، سب سے بدترین جو انسان کہتا ہے کہ کاش میں باہر ہی رہ جاتا، گھر کے اندر کیوں آیا۔ ایسے ہی جہنم لوٹنے کی طرف سے بہت بدترین جگہ ہے کہ جب انسان ساری دنیا کی چیزوں سے لوٹے گا واپس، اگر جنت مل گئی تو ٹھیک، جہنم ملے وہ بئس المصیر، اور لوٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اونچا کر رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جیسے شروع ہی میں آیا تھا، گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا تھا کہ کعبۃ اللہ کو بنانے اور اسے پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا حضرت ابراہیم کو۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلی واقعہ ہے جو ہم بارہا تھوڑا تھوڑا سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو لا کر چھوڑ دیا مکے میں، پھر چلے گئے ملک شام واپس، درمیان میں آتے جاتے رہتے تھے۔ کتابوں میں آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، وہاں پر انہوں نے پروان چڑھائی اپنی جوانی کو، وہاں پر ایک قبیلہ آ کر بس گیا تھا مکے کے اندر، قبیلہ جرہم۔ انہی میں سے ایک عورت سے ان کا نکاح ہوا، اور جو ہم واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی۔ وہ طلاق کا واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے ایک مرتبہ تشریف لائے تو گھر میں دیکھا کہ بیٹے نہیں ہیں۔ گھر میں ایک عورت تھی، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ ہم اسماعیل کی بیوی ہیں۔ پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں تاکہ کچھ ہمارے لیے
روزی کے لیے کچھ چیز لے کر آئے. پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو ناشکری کے الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ کہاں چل رہا ہے، بڑی تنگی میں زندگی گزر رہی ہے، ہمارا کچھ پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، تنگی کے ساتھ ہمارا زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دیں. باپ آ کر گئے تھے، جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اپنے گھر شام میں تو ایک الگ سی رونق محسوس ہوئی. ایک نبی کے آنے جانے پر کیا ہے، محسوس کر لیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ کوئی شخص آئے تھے یہاں پر؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں آئے تھے، فلاں فلاں ان کا حلیہ تھا. حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ کیا کہہ کر گئے؟ تو کہا کہ آپ کو سلام سنایا اور کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھ سے ملاقات کے لیے وہ آئے تھے، انہوں نے تیرا امتحان لیا تھا، تو امتحان میں کیا ناکام رہی، لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ تو میرے گھر کی دہلیز ہے اور میں تجھے بدل دوں. انہوں نے اسے باپ کے گھر بھیج دیا اور طلاق دے دی. پھر کچھ دن بعد اسی قبیلے کی دوسری عورت سے نکاح ہوا. اس نکاح کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملاقات کے لیے آئے. جب اس عورت سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ تو معمولی طور پر کہا کہ شکار کے لیے گئے ہیں، باہر گئے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ الحمدللہ ہم اچھے گزر سے ہیں، اللہ نے ہمارا دھیان خوب رکھا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. شکریہ کے الفاظ اس نے نکالے. لمبا واقعہ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا، سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنی دہلیز کو مضبوط رکھیں، اسے بدلے نہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. یہاں کا حضرت اسماعیل علیہ السلام شام میں آئے. پھر دوبارہ جب آئے پوچھا، معمولی پوچھنا ہوا کہ کون آئے تھے، کون؟ تو انہوں نے حلیہ خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ ایک بڑے حشاش بشاش چہرے والے آئے تھے، بڑے بزرگ تھے، نیک لگ رہے تھے چہرے سے. اچھے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ انہوں نے آپ کو سلام سنایا ہے اور کہا کہ اپنی دہلیز کو سلامت رکھیں، مضبوطی سے تھامے رکھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے سلام سنایا اور انہوں نے یہ نصیحت کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ میری دہلیز کو سلامت رکھوں. دہلیز کا مطلب تو ہے اور تجھے سلامت اور مضبوطی کے ساتھ میں رکھنے کا انہوں نے حکم فرمایا ہے. الغرض یہ واقعہ ہوا، بیوی کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں جو آئے تھے وہ حضرت ابراہیم تھے. پھر کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ایک لمبا واقعہ گزرا کہ انہوں نے ان کی خوب خدمت کی. سسر آئے ہیں، خوب خدمت ہوئی، نیک فرما بردار عورت تھی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی. اللہ نے حکم دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اللہ نے حکم دیا ہے. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، بچپن ہی میں انہوں نے ہاں کہہ دی تھی، ذبح ہونے کے وقت ہی تو اب بھی فرمایا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا کریں. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم بھی میری معاونت کرو گے، مدد کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، ایک ٹیلا بن چکا تھا، دکھایا کہ وہاں پر اللہ کا گھر بنانے کا حکم ملا ہے. گئے، اس ٹیلے کو ہٹایا تو نیچے سے بنیادیں نکلی. کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے گزشتہ ہفتہ بھی بات آئی تھی، فرشتوں نے کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر فرمائی تھی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور حضرت آدم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 4000 برس کا فاصلہ ہے. لہذا درمیان میں کیا ہو گیا، وہ کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا تھا، دیواریں گر گئی تھیں، سیلاب آتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، دیواریں گر گئی تھیں. جب انہوں نے تعمیر شروع کی، بنیادیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، اس پر انہوں نے دیواروں کو کھڑا کیا. بنیادیں ملی، کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آیا ہے ابراہیم القواعد، ابراہیم نے جو بنیادیں تھیں اس کو اونچا کیا، بلند کیا. شروع سے اگر تعمیر ہوتی تو تعمیر کا لفظ آتا، وہاں پر بنیادیں موجود تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، اس پر انہوں نے دوبارہ تعمیر فرمایا. الغرض آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تعمیر فرماتے تھے، دیواریں کھڑا کرتے رہتے باپ بیٹے دونوں مل کر، اور ان کی زبان پر کیا تھا، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما. یہ جو ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، اس خدمت ہم انجام دے رہے ہیں، اس کو قبول کرنے والا تو ہے. یہاں پر ایک سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. کیا ہوتا ہے، کچھ نمازوں کی پابندی آ گئی، کچھ اللہ تعالیٰ نے اچھا منصب عطا کر دیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز دیا، اللہ نے کچھ دین کی خدمت کا موقع دے دیا.
تو انسانی ذام میں اس عجب میں آ جاتا ہے کہ بھئی ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم سے بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، خوب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوب ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، ہم بڑے نیک، ہم بڑے نمازی۔ انسان اس ذام میں آ جاتا ہے، اس گمان میں انسان آ جاتا ہے کہ اب تو بڑا نیک بن گیا، بڑا مقبول بن گیا۔ یہاں پر دیکھیں ایک تو ہے نبی، دونوں اپنے وقت کے نبی ہیں اور کام بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کا، وہ بھی کعبۃ اللہ جو اللہ کا سب سے عظیم گھر ہے، اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، مگر دل میں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہم تھوڑا بہت کام کر کے اس خوشی میں ہیں کہ ہم کام کر لیا، اب ہماری نجات کا ذریعہ بن گیا، اب ہم پکے جنتی۔ مگر یہاں پر نبیوں کی یہ حالت ہے کہ عظیم کام کرتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، خوف میں ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہماری نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، ہمارے ارادوں کو خوب تو سننے والا ہے، تو ہمارے دل کے بھیدوں کو بھی کیا ہے؟ سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو اتنا عظیم ہے، ہماری نیتیں خالص تیرے لیے ہیں، لہذا ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیں۔ اور ان کی دعائیں یہ تھیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، نبی ہیں، نبی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتا، نبی ہیں، ان سے نافرمانی ہوگی تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ نبی سے نافرمانی ممکن ہی نہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ انسان چاہے کتنا بھی نیک بن جائے، کتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، جتنا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تمام پورے کرتا رہے، مگر پھر بھی خاتمے پر انسان کا اعتبار ہوتا ہے۔ مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہے، انسان سنت کا متبع ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ زندگی بھر نیک کام کیا مگر مرتے وقت مرتد ہو گیا، مرتے وقت اس کے اعمال بگڑ گئے، پھر اس انسان کے کسی نیک عمل کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ لہٰذا پر فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو ہمیشہ اپنا فرما بردار اور مطیع بنائے رکھنا۔ جیسے میں نے کہا بار بار جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ یہاں پر والد کے لیے کیا نصیحت ہے، ایک اچھا والد بننے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کی نعمتیں ملی کہ اللہ میری اولاد کو بھی دے دے، میری ذریت کو دے دے، میرے اعلی اولاد میں، میری نسلوں میں اس کو جاری و ساری فرما، یہ ان کی زبان کی دعائیں ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہی فرما بردار مت بنا، بلکہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو ہمیشہ فرما بردار اور اپنا مطیع بنائے رکھنا، نافرمان ہمیشہ تمام کی تمام اولاد کو مت بنا دینا۔ اور ان کے اولادوں میں سے بہت سے جو نافرمان بھی رہے، مگر ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی جو ان کی فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور مطیع رہی۔ بلکہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے خاص ہیں، ہر نبی کی اپنی اپنی الگ خاصیتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے وہ خلیل اللہ اسی لیے بنے کیونکہ وہ توحید پرست ہیں۔ ان کا جو زمانہ تھا بتوں کا دور دورہ تھا، مگر وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ ان کی توحید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکم دیا گیا کہ جیسی ان کی توحید تھے ایسی توحید آپ کی ہوئی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے فرمان جاری ہوئے۔ لہٰذا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، یہ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب تک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک بھی یہ ایک جماعت مکمل ایسی گزری ہے کہ چاہے ان کے اندر دینداری نہیں تھی، ان کے اندر دینداری نہیں تھی، اللہ کی پہچان بھی نہیں تھی، مگر وہ بتوں کی بھی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہے ہمارا کوئی ایک پیدا کرنے والا، یہ تمام کے تمام پیدا کرنے والے نہیں ہو سکتے، پالنہار نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہے، کون ہے؟ وہ انہیں معرفت حاصل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر ان کی اولاد میں سے ایک جماعت ہمیشہ قائم رکھی جو اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار رہی۔ آگے فرماتے ہیں دعا میں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ یا اللہ ہم نے گھر تو بنا دیا، ہم نے گھر تو تعمیر کر دیا، ارینا مناسکنا، ہمیں اس کی عبادت کے طریقے بتلا۔ مناسک کہتے ہیں حج کے اندر جو احکام کیے جاتے ہیں انہیں مناسک کہا جاتا ہے۔
اور مناسک عام طور پر عبادتوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لہذا تمام عبادتوں کے طریقے بھی ہمیں سکھا دے، اور خصوصی طور پر اس گھر کے بنانے کے بعد اس گھر کی جو عبادتیں ہیں، حج کا جو طریقہ ہے وہ طریقے تو ہمیں سکھا دے۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفات، مزدلفہ، مینا، وہاں کا قیام، ساری حج کی عبادتیں، ساری شکلیں انہیں سکھائی تھیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یہاں پر دیکھیں نیک کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، پھر ہے زبان پر وَتُبْ عَلَيْنَا کہ یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم پر متوجہ ہو جا، ہماری طرف اپنی توجہ مبذول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ان آیتوں سے بھی جو ہمیں سبق ملے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلا کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر پر لٹاتے ہیں، غیروں کے پاس دنیا ہو، ہمارے پاس بھی دنیا ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ غیر اپنی دنیا میں لگے رہیں، مشغول رہیں، اور مسلمان اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ دینداری میں آگے بڑھ جائے، دینداری میں وہ بلند ہو جائے، بڑھ جائے، یہ انسان کے لیے کمال کی بات ہے، مسلمان کے لیے کمال کی بات ہے۔ لہٰذا دینداری کے لیے، ہر چیز کے لیے اپنے دل میں طلب پیدا کریں۔ نماز پڑھنا ہے، توفیق نہیں ملی، تڑپ پیدا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ نیک کام کرنا ہے، ارادے تو ہیں مگر ہم سے گناہ ہی ہو رہے ہیں۔ ہر انسان چاہتے ہوئے نیک ہو جائے، کون چاہتا ہے کہ گناہ کرے، کون چاہتا ہے کہ گنہگار بن جائے؟ ہر ایک انسان نیک بننا چاہتا ہے مگر گناہ ہو جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ سے کیا دل میں تڑپ رکھ کر دعا کرنی کہ یا اللہ نیک بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں نیک بنا دے۔ طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، تب اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق بھی عطا فرماتے ہیں دینداری کے اعتبار سے۔ اور دوسری چیز جو سبق ملا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ چاہے ہم کتنے بھی نیک بن جائیں، کتنے بھی ہم سے نیک اعمال ہو جائیں، ہمیشہ عاجزی ہو، ہمیشہ انکساری ہو، ہمیشہ اللہ سے اس نیکی پر مداومت، اس نیکی پر پابندی کی کیا ہے، دعائیں ہم کرتے رہیں، اپنی نیکی پر اترانا، اپنی نیکی پر خوش ہو جانا اور اپنی نیکی کو کافی سمجھنا اپنی نجات کے لیے، یہ بڑی 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 گمراہی اور غفلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا ہم اسے تھوڑی چیزوں سے نعمتیں عطا کریں گے، تلذذ عطا کریں گے، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ہم اسے کھینچ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے، ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، اونچا کیا۔ ربنا تقبل منا، یہاں پر کچھ محذوف ہے، یعنی وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.